السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت دہم کی اردو کی کتاب کے غزل نمبر 2 جس کے شاعر مومن خان مومن ہیں کا مطالعہ کریں گے۔ مومن خان مومن اردو کے ممتاز شاعر تھے۔ وہ مرزا غالب کے ہم عصر شاعر تھے۔ ان کا اصل نام مومن خان ہے، مگر وہ مومن کے نام اور تخلص سے مشہور ہوئے۔ پیپرز میں شاعروں کے تعارف کے متعلق کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ آئیے غزل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس غزل کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ مومن خان مومن کے دور کی غزل کے بارے میں آگاہ ہو سکیں، مومن خان مومن کی غزل گوئی کی امتیازی خصوصیات سے روشناس ہو سکیں، طلباء میں شعر فہمی کا عمدہ ذوق پیدا ہو سکے، طلباء کو مومن خان مومن کی غزل کے موضوعات کے بارے میں معلومات فراہم ہو سکے، صنعت تضاد اور اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈال سکیں۔ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فزا نہیں ہوتا، یعنی شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہیں کہ محبوب پر میرے رونے دھونے کا ذرا اثر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے میرا غم خوشی میں تبدیل نہیں ہو رہا۔ پیارے بچوں، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اشعار کی تشریح آپ نے کم از کم 2 پیراگراف کی لکھنی ہے اور حوالہ شعر یا حوالہ قول کا استعمال ضرور کرنا ہے۔ پہلے شعر کی تشریح آپ اس طرح کریں گے کہ تشریح طلب شعر میں شاعر نے محبوب کی بے حسی، لاپرواہی، بے مروتی اور سنگ دلی کا مضمون باندھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے محبوب کی خاطر طرح طرح کے غم و آلام برداشت کیے، زمانے کی طعن و تشنیع برداشت کیے، جگہ جگہ کی ذلت اور قریہ قریہ کی رسوائی اٹھائی۔ ہم نے محبوب کی خاطر زمانے بھر کی اذیتیں، ملامتیں، بدنامیاں اور رسوائیاں برداشت کیں۔ بقول میر تقی میر، جس سمت بھی جاتا ہوں کہتے ہیں کہ وہ آیا ہے 4 قدم آگے مجھ سے میری رسوائی۔ دوسرا پیراگراف آپ یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ شاعر کہتا ہے کہ اگر ہمارا محبوب مہربان ہو جائے تو ہمارا رنج راحت میں بدل سکتا ہے، ہمارے دکھ اور غم ہمارے لیے سکھ اور خوشی کے پیامبر بن سکتے ہیں، لیکن محبوب ہمارا ہم نوا نہیں بن رہا، اس لیے ہمارا غم خوشی میں تبدیل نہیں ہو رہا۔ محبوب کی بے وفائی کی وجہ سے ہمارا رنج راحت پیدا کرنے کا باعث نہیں بن رہا، ہمارے دکھ، ہمارے غم ہمارے لیے وبال بنتے جا رہے ہیں، بلکہ ہمارے دکھوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ محبوب کی بے رخی، بے نیازی، سنگ دلی، بے مروتی اور بے وفائی ہمارے دکھوں اور تکلیفوں کو مزید بڑھانے کا باعث بن رہی ہیں۔ آپ لاسٹ میں یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں، ایک آزار دھڑکتا ہے یہاں سینے میں، اب تجھے کیسے بتائیں کہ محبت کیا ہے۔ میں نے آپ کو 2 حوالہ اشعار بتائے ہیں، آپ ان میں سے کوئی سا بھی ایک حوالہ شعر لکھ سکتے ہیں۔ شعر نمبر 2 ہے، ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف ناصح برا نہیں ہوتا۔ ذکر اغیار کا مطلب ہے غیروں یا رقیبوں کا ذکر، حرف ناصح کا مطلب ہے نصیحت کرنے والی بات، یعنی کہ شاعر اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ جب محبوب نے غیروں کا ذکر کیا تو ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ نصیحت کرنے والے کی بات غلط نہیں ہوتی۔ آپ نے تشریح سے قبل مفہوم ضرور لکھنا ہے۔ تشریح آپ اس طرح کریں گے کہ تشریح طلب شعر میں مومن نے ناصح کو روایت سے ہٹ کر ایک اور ہی کردار میں پیش کیا ہے، جو کہ اردو کے دوسرے شعراء کے برعکس ہے۔ غزل کی عام روایت کے مطابق ناصح اپنے پند و نصح سے عاشق کو عشق کرنے سے منع کرتا ہے۔ ناصح یعنی نصیحت کرنے والا اسے سمجھاتا ہے کہ عشق میں طرح طرح کی اذیتوں اور مصیبتوں کا شکار ہونا پڑتا ہے، اپنے پرائے کی طعنہ زنی اور رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، عشق انسان کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑتا ہے، زمانے بھر کی ملامتیں سننا پڑتی ہیں اور اس کے باوجود محبوب کا وصل نصیب نہیں ہوتا۔ دراصل جب کوئی شخص وادی عشق میں قدم رکھتا ہے تو اسے بے پناہ مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض لوگ اسے نصیحت آموز اور مدلل باتوں سے اس بکھیڑے میں پڑنے سے منع کرتے ہیں۔ شاعر نے اس شعر میں اسی طرز کا مضمون باندھا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کے حسن سے گھائل ہونے کے بعد جب ہم نے راہ عشق اختیار کی
تو ناصح نے ہمیں اس فعل سے روکا۔ اس نے ہمیں تجرباتی واقعات اور ذاتی مشاہدات کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے ہمیں واضح الفاظ میں آگاہ کیا کہ بے وفائی محبوب کی سرشت میں داخل ہوتی ہے۔ سرشت مطلب فطرت، اور تمہارا محبوب تمہارا وفادار نہیں ہے بلکہ تمہارا محبوب رقیبوں کی محبت کا دم بھرتا ہے۔ مزید برآں ناصح عاشق کو محبوب سے قطع تعلق کا بھی کہتا ہے، لیکن اس وقت عاشق جوش جذبات اور محبت کے نشے میں مخمور ہوتا ہے، وہ ناصح کی باتوں کو ٹھکرا دیتا ہے۔ آپ آخر میں یہ شعر لکھ سکتے ہیں: ناصحا مت کر نصیحت کیوں مجھے سمجھائے ہے، نیک و بد سوجھے نہیں جب دل کہیں لگ جائے ہے۔ دوسرا شعر آپ لکھ سکتے ہیں: مدتوں بعد شب ماہ اسے دیکھا تھا، پر کسی اور کے ہمراہ اسے دیکھا تھا۔ ان دونوں اشعار میں سے آپ کوئی سا بھی ایک شعر آخر میں لکھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ دونوں تشریحات اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوں گی۔ مومن خان مومن نہایت سادہ انداز میں شاعری کیا کرتے تھے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ کل نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔